السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو زیم ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو میں لگانے جا رہا ہوں، جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کی جو بہت ہی جو خاص بات ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے کہ نفس کو بڑا اور سخت کرنے والا تلا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نفس ہے یہ بڑا نہیں ہوتا، یہ جو ہے اس کا سائز جو ہے جتنا بنا دیا گیا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ناظرین، بہت ساری میڈیکل سائنس میں اس کی جو ہیں ادویات نفس کے حوالے سے بہت ساری ادویات ہیں جو کہ جن کے استعمال سے اکثر اوقات کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے یا ان کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس دوا کو جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا اور ان کو جو ہے وہ ان دوائی سے سائیڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے نفس پہ جو تبدیلی آنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ پاتی۔ تو ناظرین، یہ جو نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں جتنی بھی جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہے اس میں جو ہم تیلا بنائیں گے، اس تیلا کے استعمال سے جتنے بھی لوگ جو کہ نوجوان لڑکے جو بھی ہیں کثرت سے جو لوگ مشزنی کرتے رہے ہیں، ان سے جو بننے والی بدکاریاں، جو نفس پہ جو آنے والے اثرات ہیں جو کہ غلط اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ جو تلا ہے یہ دور کرے گا، ان نقائص کو، اور اس میں جو ہے سختی اور تناؤ اور تندی جو ہے یہ اس نفس میں پیدا کرے گا۔ تو ناظرین، مختصر یہ ہے کہ اس نسخے کے استعمال سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کتنا عرصہ استعمال کریں تو پھر اثر ہوگا۔ چونکہ ویڈیو کے ٹائٹل میں ہی ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ 2 دن کے اندر دو دن کے اندر ہی آپ جو پہلے دن لگائیں گے، دوسرے دن لگائیں گے، تو دوسرے دن میں ہی آپ کو یہ تلا جو ہے یہ اثر دکھائے گا۔ تو اس تلا کے استعمال میں جو احتیاط ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جو اس میں استعمال ہوئے ہوئے اجزاء ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس تلا کی جو سب سے خاص بات ہے وہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ اگر ویڈیو بڑی بن رہی ہے تو کسی مقصد کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، کسی وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو اتنی لمبی ہو رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا جو ہے وہ سمجھایا جائے، تاکہ بعد میں جو ہے آپ کو دشواری نہ ہو۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ چلیں نسخے کی جانب، تو میں آپ سے جو ہے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہر ویڈیو میں کرتا ہوں۔ گریز کریں، پرہیز کریں ایسے کمنٹ سے جو کہ نازیب ہوں، جو کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ آپ بھی عزت دار لوگ ہیں، اچھی تربیت یافتہ ہیں، تو اپنی اچھی تربیت کا ظاہر نہ کریں، نہ کہ غلط کمنٹس کریں اور اس طرح کے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں ناظرین، تو آپ میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت مشکور ہوں۔ میری پیچھے جو میں نے ویڈیوز لگائی ہیں، جو نسخے لگائے ہیں، ان میں مجھے بہت اچھا رسپانس جو ہے آپ لوگوں کا ملا ہے۔ میں نے بہت سارے کمنٹس کا رپلائی بھی کیا ہے، ان لوگوں کو جواب بتائیں۔ کچھ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے وہ بھی بتائی ہیں۔ تو گزارش یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، عمل کریں۔ آپ نسخہ پہ پہلے عمل کریں، اس کے بعد کمنٹ کریں۔ اگر نسخہ نہیں صحیح بنا تب بھی بتائیں، تب ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ویڈیو کا جو ہے جواب آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین نسخے کی جانب، جس میں جو اجزاء استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو چیز استعمال کی گئی مغز جمال گھوٹا، یہ نام تو آپ نے بہت ہی سنا ہوگا، بہت عام، بہت مشہور نام ہے۔ اس کو آپ نے 5 تولہ لے لینا ہے۔ مغز پستہ، یہ بھی بہت مشہور ہے، بہت عام چیز ہے جو ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لے لینی ہے۔ فاسفورس خشک جو ہے یہ 2 گرین لینی ہے۔ زعفران جو ہے یہ آپ نے کشمیری استعمال کرنا ہے، یہ ایک ماشا، یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ مکھی سبز 1 عدد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مکھی سبز کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ مکھی کیا چیز ہے۔ مکھی ایک جو ہے یہ اصطلاح پہ جو استعمال کی گئی ہے سبز رنگ کی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اکثر گوشت پہ بیٹھتی ہے، اور اس عموماً جو ہے زیادہ تر دیکھا بھی ہوگا آپ نے، اس مکھی کو گرین کلر کی سبز رنگ کی ہوتی ہے، وہ گوشت پہ موٹی سی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے جو ہے 1 عدد
آپ نے یہ بھی لے لینی ہے۔ اس مکھی میں اس قدر شفا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو حکمت میں لا کے اس کو گل حکمت کر کے نسخہ بنایا گیا ہے، اس کو نسخے میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں چیزیں جو کہ عام ہر جگہ سے آپ کو مل جائیں گی، یہ آپ کے جتنے بھی پنسار گھر ہیں بڑے، وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائیں گی۔ اس میں بھی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس کریے گا، میں آپ کو کمنٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ زعفران کشمیری آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکھی سبز لے لینی ہے 1 عدد۔ اس کے بعد ہے تیاری۔ تو ناظرین جمال گھوٹا اور مغز پستہ کو آپ نے جلانا ہے۔ جلانا کس طریقے سے ہے، یہ آپ نے پتال کے اوپر رکھ کے اس کو آپ جلائیں گے، آگ دیں گے، تو یہ اس میں سے جو نکلنے والا تیل ہے وہ آپ نے روغن، جو اس کا روغن کہلائے گا، وہ آپ نے ایک محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں 1 تولہ میں روغن نکال کے آپ نے جو ہے اس میں فاسفورس جو آپ کو مقدار بتائی گئی ہے اجزاء میں، وہ آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے۔ اس کے بعد زعفران ڈالنا ہے اور مکھی شامل کر کے 3 پہر یعنی 3 پہر تک آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو باریک پیسنا ہے کھرل کے اندر۔ 3 پہر تک جب آپ یہ کر لیں گے، یعنی کہ 3 دن تک آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ ایک طلا کی شکل اختیار کر لے گا، اپنے اس طلا کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اس کی تیاری۔ اس میں اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس کی تیاری میں یہ مسئلہ ہے، آپ تیار نہیں کر پا رہے۔ تو میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو جو ہے نسخہ جات جتنے بھی ہیں یہ لائیو جو ہے کیمرے کی آنکھ میں جو ہے آپ کو دکھاؤں، تاکہ آپ کو آسانی ہو، تاکہ آپ جب کل آپ گھر میں تیار کریں نسخہ تو یہ۔ تو ناظرین یہ جو نسخہ جات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، میری جتنی بھی ویڈیوز میں سابقہ میں نسخے بتائے گئے ہیں، یہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو کسی چینل پہ نہیں ملیں گے، یہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ نسخہ جات میں گارنٹی دیتا ہوں یہ آج کے نسخہ جات نہیں ہیں، یہ قدیم نسخہ جات ہیں جو کہ صدیوں سے استعمال میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور آزمودہ بھی ہیں۔ کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں آپ نے آزمایا ہوا ہے، تو کچھ نسخے ایسے ہیں جو ہم خود بھی اپنے آپ پہ آزما لیتے ہیں، اور کچھ نسخے جو ہم تجویز کرتے ہیں، لوگ آزماتے ہیں، تو ہمیں نتائج ان کے ملتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ تو رات کو سوتے وقت اس جو روغن آپ نے تیار کیا ہے، جو طلا بنایا ہے، اس طلا کا 1 قطرہ جو ہے آپ نے اپنے نفس پہ مالش کرنی ہے۔ نفس پہ مالش کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نفس کی جو اگلا حصہ ہے، جسے ہم کھلے لفظوں میں ٹوپی بھی کہتے ہیں، وہ اس پہ آپ نے بالکل بھی نہیں لگانا، نہ ہی خشبے پہ، جو کہ خشبہ ہم اس کو کہتے ہیں، اور نہ ہی اس کے نیچے والے حصے پہ، یعنی کہ نفس کے نچلے حصے پہ آپ نے نہیں لگانا، جو کہ جا کے خصیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اوپری سطح اور سائڈوں پہ آپ نے اس طلا کو جو ہے وہ جو 1 قطرہ ہے اس پہ مالش کرنی ہے۔ مالش بھی اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کا یہ جتنا بھی 1 قطرہ آپ نے لگایا ہے یہ پھیل چکا ہوگا، کیونکہ پھیلنے کے بعد اس کو آپ نے جذب کرانا ہے۔ تو جذب کرنے کے بعد آپ نے 1 پان کا پتہ لے لینا ہے۔ پان کے پتے کو آپ نے نیم گرم کر لیں، اس کو چاہے آپ پانی کے اندر رکھ کے نیم گرم کریں یا آپ نے ویسے ہی اس کو آگ پہ نیم گرم کر لیں۔ نیم گرم کرنے کے بعد فوراً بعد آپ نے جو ہے نا اس کو اس کے اوپر جو ہے نفس کے اوپر، قضیب کے اوپر آپ نے جو ہے باندھ لینا ہے۔ باندھنا کس طریقے سے، آپ نے اوپر رکھ کے اس کو فولڈ کریں نفس کے اوپر، لپیٹنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر دھاگا کر دیں۔ دھاگا بھی اس قدر سختی سے نہیں باندھنا کہ رگیں جو ہیں وہ آپ کی بند ہو جائیں، خون کی جو سرکولیشن ہے وہ رک جائے، تو بس اتنا باندھیں کہ یہ اترے نہ۔ باندھ لیا، اس کے بعد آپ نے رات کو سو جانا ہے۔ ایک نوٹ ہے آپ کی پیش خدمت جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نظر آپ کو ایک بات اہم بتانا چاہتا ہوں۔ اس طلا کے استعمال سے 2 دن میں چونکہ یہ اثر دکھائے گا، میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا تھا، تو تیسرے یا چوتھے دن اس طلا کے استعمال سے آپ کے نفس پہ دانے نکلیں گے، چونکہ خرابی اس قدر ہوتی ہے کہ لوگ جوانی کے نشے میں بہت زیادہ مستنی، بہت زیادہ غلطکاریاں کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ طلا فوراً اثر دکھانے والا ہے۔ تو اس طلا سے جو ہے آپ کے نفس پہ دانے نکلیں گے۔ فرض کیا اگر دانے نکل آئیں، تیسرے دن ہی نکل آئیں، تو آپ نے اس کا علاج کیا ہے، آپ نے کوئی کسی قسم کی ٹیوب استعمال نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کی دوائی اس پہ نہیں لگانی، کچھ بھی نہیں لگانا،
صرف جو ہے آپ نے صبح اور شام جو ہے گھی جو ہے، یہ آپ گائے کا گھی لے لیں، یا آپ، میں تو سب سے اچھی جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو میرے نزدیک جو کہ میں نے ایک مریض کو بتائی تھی، وہ اس حساب سے تو اس پہ تو وہ بڑا جلدی اثر کر گئی تھی، وہ ہے ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل جو ہے یہ آپ اس پہ مالش کریں، لگائیں، تو وہ دانے جو ہیں چند ہی روز میں آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں، آپ نے یہ نہیں کہ آپ کے دانے نکل آئے، آپ گھبرا گئے اور آپ نے تلا چھوڑ دیا، نہیں، علاج آپ نے پورا کرنا ہے۔ پرہیز جو ہے وہ صرف کچھ ہی عرصے میں یہ رکھنا ہے، جب تک آپ کے یہ دانے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ تلا شروع کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے متواتر آپ نے، زیادہ نہیں تو آپ اس تلا کو 15 سے 20 دن، 30 دن، آپ 1 مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو قضیب ہے، جو نفس ہے، جو آپ کا عضو خاص ہے، جو اعلیٰ تناسل ہے، اس میں تناؤ بھی آ گیا ہے۔ اور یہ ناظرین ایک چیز اور آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو تلا ہے یہ نہ صرف سختی کے لیے ہے، بلکہ آپ کی جتنی بھی آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے نفس پہ نقائص آئے ہیں، ان نقائص کو بھی نقص آ چکے ہیں، مثال یہ کہ ٹیڑھا ہو گیا ہے یا بالکل ہموار نہیں ہے، تو یہ ہمواری بھی پیدا کرے گا اور ٹیڑھے پن کو بھی دور کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ یہ تلا سمجھیں کہ آپ کے نفس میں بہتری آنا شروع ہو گئی، آپ نے تلا چھوڑ دینا ہے اور اپنی معاملاتی زندگی میں دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ۔ امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ نسخہ، میری ویڈیو، میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، مزید اچھی ہیلتھ ٹپس، نسخہ جات جتنے بھی ہمارے پاس ہیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔